بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکی وذکر اسم ربہ فصلی صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، دنیا میں رہنے والا ہر ایک انسان، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم، وہ یہی چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، میرے پاس دنیا کے اعتبار سے ہر چیز موجود ہو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس انسان کے لیے اور خصوصاً مسلمانوں کے لیے فلاح اور بہبودی کا جو تغمہ دیا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، جو میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں قد افلح من تزکی، کہ کامیاب ہو گئے وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے نفس کی پاکیزگی اختیار کی، جنہوں نے اپنے دل کو پاکیزہ بنا لیا، جنہوں نے اپنے دل کو سنوار لیا۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، یہ عربی کا لفظ ہے تزکی۔ انسان کی ایک ظاہری گندگی ہوتی ہے اور ایک باطنی گندگی ہوتی ہے۔ جو ظاہری گندگی ہوتی ہے اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے طہارت اور نظافت، کپڑوں کا پاک کرنا، اپنے گھر کو پاک کرنا، صاف کرنا۔ یہ اسی طریقے سے جو بھی ظاہر کی چیز ہوتی ہیں، جو دکھائی دیتی ہیں، ان کو پاک کرنے کا نام ہوتا ہے طہارت اور نظافت۔ لیکن جو یہ اندر کی چیزیں ہوتی ہیں اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ تزکیہ استعمال کیا ہے، اور اللہ نے جگہ جگہ پر قرآن کریم میں اپنے نبیوں کو بھیجا، نبیوں کی وجہ بھیجنے کی بتلائی، تو اس میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ نبی کتاب کو سکھانے کے لیے، کتاب کی تعلیم دینے کے لیے اور لوگوں کا تزکیہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ تزکیہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کے اندر باطنی اور ظاہری دونوں گندگی کو دور کیا جاتا ہے، یہ دونوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یعنی جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا بنا لیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے لگ جاتا ہے، اور ہر موقع پر انسان کچھ بھی جب کام کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، تو گویا کہ اس جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، گویا کہ یہ اس کے دل کا تزکیہ ہو چکا ہے، اس کا دل صاف ہو چکا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کے اندر یہ بات ڈال رہے ہیں۔ اگر تزکیہ نہ ہوتا، اس کے دل کی صفائی نہ ہوئی ہوتی، اس کے دل کے اندر گندگی ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اللہ کا ڈر اس کے دل میں نہ آتا۔ اسی لیے آج دنیا کے اندر جتنے بھی کام ہو رہے ہیں غلط، وہ سب کے سب اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ اس کام کو کرتے ہوئے انسان کے دل اور دماغ میں یہ بات نہیں آتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے، تو جنگل میں ایک چرواہے کو دیکھا، اس کے پاس بکریاں موجود تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو اس کا امتحان لینا تھا، تو اس چرواہے سے کہا کہ مجھے تھوڑا دودھ چاہیے، دودھ کی ضرورت ہے، دودھ دے دیجئے۔ تو اس نے کہا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ بکریاں میرے پاس امانت ہیں، اس لیے میں نہیں دے سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس سے کہا کہ میں تجھے ایک ایسا طریقہ بتلاتا ہوں کہ جس میں تیرا بھی فائدہ ہوگا اور میرا بھی فائدہ ہوگا، اور وہ فائدہ یہ ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ مجھے ان میں سے ایک بکری کو بیچ دو، اور مالک کو مت بتلانا، بلکہ جھوٹ بول دینا، کہہ دینا کہ ایک بکری کو بھیڑیا اٹھا کر کے لے گیا اور کھا گیا، کیونکہ جنگل کے اندر عام طور پر بھیڑیے مل جاتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس سے کہا کہ اپنے مالک کو یہ جھوٹ بول دینا۔ تو جیسے ہی حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس سے یہ کہا، تو فوراً اس کی زبان سے ایک جملہ نکلا، وہ یہ تھا یا ھذا فأین اللہ، اے آنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں چلا جائے گا پھر جب میں ایسا اس کے سامنے بولوں گا؟ تو فوراً عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس سے جواب دیا کہ جب تک تجھ جیسے لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں تو دنیا میں کوئی شخص کسی کا حق دبانے والا نہیں رہے گا۔ آج جو بھی جس کا حق دبا رہا ہے یا جس کے ساتھ جو بھی غلط کام کر رہا ہے،
کوئی گناہ کے کام کر رہا ہے، کسی کا لے کر نہیں دیتا، کسی کا دبا لیتا ہے، کسی پر ناجائز ظلم و ستم کرتا ہے، تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ اس کے دل میں اس وقت اللہ کا خوف اور خشیت نہیں ہوتا۔ انسان کو چاہیے کہ جب بھی کوئی کام کرے تو فوراً یہ سوچے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ آج دنیا کے اندر CCTV کیمرے موجود ہیں اور وہاں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ CCTV کیمرے کی نظر میں ہیں، تو انسان فوراً چوکنا ہو جاتا ہے کہ اگر میری کوئی ایسی حرکت اس کیمرے کے اندر آ گئی تو میں پکڑا جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو 7 زمینوں کے اندر دیکھتا ہے، 7 آسمانوں کو دیکھتا ہے، دنیا کے تمام انسان بیک وقت کسی بھی زبان میں جو بھی لفظ اپنے دل سے اپنی زبان سے بولتے ہیں یا صرف اپنے دل کے اندر اس کو سوچتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کو بھی دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کون چھپ سکتا ہے؟ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ جب بھی کوئی کام کریں تو اپنے دل کے اندر یہ بات سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہم سے غلط کام نہیں کرائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر تزکیہ کرنے کا طریقہ بھی بتلایا کہ تزکیہ کیسے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ نے دوسری آیت میں آگے ارشاد فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، کہ تزکیہ حاصل ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے سے، اللہ کا نام لینے سے، اللہ کو پکارنے سے، اور دوسری وجہ فرمائی فَصَلَّى، اور نماز پڑھنے سے۔ دنیا کے ہر کام سیکھنے سے آتے ہیں، یہ دین بھی سیکھنے سے آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بھی سیکھنے سے آتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے آدمی ہوتے ہیں ایسے کہ وہ بغیر سیکھے جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے اندر عام طور پر غلطی ہو جاتی ہے، لیکن جب کوئی کام سیکھ کر کے کیا جاتا ہے تو اس کے اندر غلطی کے امکان بہت کم ہوتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے بزرگان دین کو عنایت فرمائی ہیں سلسلہ بسلسلہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ بزرگان دین دیے ہیں تاکہ ہم ان سے جا کر کے فائدہ اٹھائیں اور ان سے جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا سیکھیں۔ اگر ہم یہ سوچیں گے کہ جی ہمارے مطابق کوئی آدمی، کوئی عالم، کوئی ہمارا تزکیہ کرنے والا، کوئی ہماری اصلاح کرنے والا ہماری حیثیت کے مطابق کوئی ہے ہی نہیں، جس کے بھی پاس ہم جاتے ہیں اس کے اندر یہ کمی نظر آتی ہے، اس کے اندر یہ کمی نظر آتی ہے، ہمیں تو کوئی پورا فٹ ہمارے معیار کے مطابق نظر ہی نہیں آتا۔ تو ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ آج دنیا کے اندر ہر چیز کے اندر ملاوٹ ہے، شہد خرید لو اس کے اندر ملاوٹ، گھی خرید لو اس کے اندر ملاوٹ، دنیا کا کوئی بھی پروڈکٹ ایسا نہیں ہے جس کے اندر ملاوٹ نہ ہو۔ لیکن کیا اس کے اندر ملاوٹ ہونے کی وجہ سے لوگوں نے گھی کو کھانا چھوڑ دیا؟ کیا لوگوں نے شہد کو خریدنا چھوڑ دیا؟ کیا لوگوں نے اور دوسری چیزوں کو خریدنا چھوڑ دیا؟ نہیں، خرید رہے ہیں بدستور اس کو۔ تو ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بے شک آپ کی حیثیت کے مطابق نہیں مل رہا ہے کوئی آدمی، لیکن جیسے بھی ہیں، جیسے ہمارے اعمال ہیں، جیسی روح ویسا فرشتہ، جیسے ہمارے اعمال ہیں، جیسے ہم کام کر رہے ہیں، جیسا ہمارا دور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے بزرگان دین بھی ایسے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ ہمارے زمانے میں آج ابو بکر آ جائیں، عمر آ جائیں، عثمان آ جائیں، علی آ جائیں، تو یہ محال ہے، ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جیسا دور چل رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بزرگان دین بھی ایسے ہی عطا فرمائے ہیں، اور یہ بھی کم نہیں ہیں، یہ بھی آج کے دور کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ کے چہیتے بندے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ دنیا کے حالات کو درست فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہتا ہے کہ اے میرے بندے، جو تو مانگ رہا ہے، اپنے حق میں مانگ رہا ہے، میں تیری دعا کو قبول کروں گا، لیکن جو تو پوری دنیا کے لیے مانگ رہا ہے کہ اللہ پوری دنیا کے حالات کو درست فرما، میں اس کو قبول نہیں کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کے لیے آپ دعا مانگ رہے ہیں ان کو تو ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہے۔ جب تک وہ خود چل کر نہیں آئیں گے میری بارگاہ میں تو میں کیسے آپ کی دعا کو قبول کر لوں گا؟ ہاں، آپ اپنے لیے جو دعا مانگیں گے میں اس کو قبول کر لوں گا۔ اسی لیے ہم اور آپ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ دنیا کے اندر ایسا آج کوئی عالم نہیں ہے، ایسا کوئی بزرگ نہیں ہے کہ جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں سن رہا ہے۔ بے شک سن رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن وہی وجہ ہے، یہ ایک حدیث کا مفہوم ہے جو میں نے آپ کو بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہتا ہے جواب میں اس بندے کو۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب اللہ کے سامنے آئیں، روئیں، گڑ گڑائیں۔ جب ہم سب آئیں گے
تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی سنے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بزرگان دین کی دعاؤں میں بھی اور زیادہ اثرات پیدا کرے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت مختصر حدیث ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، کہ جو اللہ کا ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ہو گیا۔ میں بہت مختصر بات کرتے ہوئے بس ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ 3 بزرگ گزرے ہیں جن کا نام تھا محمد، ایک محمد ابن خزیمہ، ایک محمد ابن جریر طبری، اور ایک محمد ابن نصر۔ تینوں کے تینوں خراسان سے چلے اور بغداد جو اس وقت علم حدیث کا مرکز تھا وہاں پر علم حاصل کرنے کے لیے گئے۔ جب تک وہاں پہنچے تو وہاں جاتے جاتے ان کا سامان، سفر کا توشہ سب ختم ہو گیا، اور وہاں جانے کے بعد ایک مسجد میں ٹھہر گئے۔ وہاں ٹھہرنے کے بعد ان کے پاس کوئی سامان نہیں تھا۔ ایک دن بھوکے رہے، کسی نے کھانے کے لیے نہیں پوچھا، دوسرے دن بھوکے رہے، کسی نے نہیں پوچھا، تیسرے دن وہ اپنے دیکھنے کے لیے گئے کہ ہمیں کوئی مزدوری پر رکھ لے، لیکن 3 دن تک کوئی نہیں ملا۔ تینوں نے مشورہ کیا کہ ہم اس دور میں آ گئے ہیں، اس حالت میں آ گئے ہیں کہ ہم اگر کسی سے سوال کریں تو ہمارے لیے اس کی اجازت ہے شریعت میں۔ شریعت کا مسئلہ ہے کہ جب تک کسی آدمی کے پاس 24 گھنٹے کا کھانا موجود ہو، ایک دن ایک رات کا کھانا موجود ہو، تو اس کے لیے مانگنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس وہ حالت آ گئی ہے، ہمیں مانگنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیسے مانگے، ہم نے تو آج تک کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے۔ تو کہا کہ آپ چلے جائیں، ایک دوسرے سے کہہ رہا ہے لیکن جانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ آخر پرچی ڈالے گی اور پرچی میں نام آیا محمد ابن جریر طبری کا۔ انہوں نے کہا کہ میرا نام آ گیا، مجھے جانا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی مجھے تھوڑی سی اجازت دو، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کچھ اپنی فریاد رکھ لوں۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے اللہ سے کیا مانگا، کیا نہیں مانگا اور کس دل سے مانگا، اللہ ہی تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ وہ دعا مانگ کر کے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ فوراً کسی نے آ کر دستک دی اور کہا کہ کون ہے محمد ابن جریر طبری، کون ہے محمد ابن خزیمہ، کون ہے محمد ابن نصر، میں ان کے لیے کھانا لے کر کے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کس نے بھیجا؟ کہ ہمیں والی شہر نے بھیجا ہے، بغداد کے بادشاہ نے بھیجا ہے۔ کہ ان کو کیسے پتہ چلا ہمارے نام کا؟ تو انہوں نے کہا کہ دراصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں زیارت ہوئی تھی اور فرمایا تھا کہ تم کیسے بادشاہ ہو، میرے 3 مہمان فلاں جگہ فلاں مسجد میں ان ناموں کے ساتھ وہاں پر پڑے ہوئے ہیں اور بھوکے سو رہے ہیں، تم کیسے بادشاہ ہو، ان کی خبر گیری نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب کسی کا تعلق ہوتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَمِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے بندہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روئیں اور گڑ گڑائیں، دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں کہی گئی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔